نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، من بعد ما اہلکنا القرون الاولیٰ، اس کے بعد جو ہم نے ہلاک کر دیا کئی پہلی قوموں کو، بصائر للناس، لوگوں کے لیے بصیرت حاصل کرنے کے لیے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت بنایا، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وما کنت بجانب الغربی، اور آپ نہ تھے غربی جانب، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم کا فیصلہ کیا، وما کنت من الشاہدین، اور آپ حاضر ہونے والوں میں سے نہ تھے، وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، اور لیکن ہم نے ہی پیدا کیا کئی قوموں کو، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پس لمبی ہو گئی ان پر عمر، وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور آپ نہ تھے ٹھہرنے والے مدین والوں میں، تتلو علیہم آیاتنا، کہ پڑھتے ان پر ہماری آیتیں، وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور لیکن ہم ہی بھیجنے والے ہیں، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اور آپ طور والی جانب بھی نہ تھے جب ہم نے بلایا، وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، اور لیکن سب رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ القصص آیت نمبر 43 سے لے کر 46 تک تلاوت کی ہیں۔
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قدر تفصیل سے ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ان کی ولادت کے وقت اللہ نے ان کو بچایا، پھر دریا کی لہروں سے بچایا، پھر فرعون کی چھری سے بچایا، پھر جب فرعون نے قتل کا آرڈر دیا تو وہاں بچایا، پھر کیسے مدین سے پہنچایا اور واپسی پر نبوت سے سرفراز کیا، پھر کس طرح فرعون کے پاس دلائل لے کر گئے اور اس نے انکار کیا، اللہ نے فرعون کو غرق کیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ یہ سارا واقعہ ہم نے پڑھا۔ اب آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کب موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور اللہ نے وہ ساری سچی خبریں آپ کو بتائی ہیں، اس لیے بتائی ہیں نا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اگر آپ اللہ کے رسول نہ ہوتے تو پھر اللہ آپ کو نہ بتاتا۔ یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی سچی دلیل ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، لوگوں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ کون سی کتاب دی؟ موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی تھی؟ تورات۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، اس کے بعد جب ہم نے پہلی کئی بستیوں، پہلی کئی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا۔ پہلے کئی قوموں کی طرف نبی گئے، انہوں نے انکار کیا، پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا، اور کئی قوموں کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کئی قومیں برباد ہو چکی، صرف قوم موسیٰ نہیں برباد ہوئی۔ تو اے اہل مکہ یا اے اہل عرب، تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو، پہلے بھی کئی قومیں برباد ہو چکی ہیں۔ فرمایا یہ کتاب ہم نے کیوں دی تھی؟ بصائر للناس، یہ لوگوں کی بصیرتیں اور عبرتیں حاصل کرنے کے لیے، یا جو قومیں برباد ہوئیں وہ اس لیے ہوئیں کہ لوگ عبرت حاصل کریں، غور کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور وہ کتاب ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ دھیان کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اے لوگو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، اس وقت کے لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اب ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی ہے، ان کو نبوت دی ہے، یہ بھی ہدایت اور رحمت ہے۔ وہ لوگ دھیان کرتے تو بچ جاتے، آج بھی لوگ اگر قرآن پر دھیان کریں گے تو بچ جائیں گے، نہیں کریں گے تو جیسے وہ عذاب کا شکار ہوئے ایسے ان کو بھی عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، اور آپ تو وہاں نہ تھے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وہاں موجود نہ تھے۔ وہ مغربی جانب جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، جب طور کی مغربی جانب موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے رہے تھے، میرے محبوب آپ وہاں موجود نہ تھے۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور آپ کو مشاہدہ کرنے والوں میں سے نہ تھے، آپ موجود نہ تھے۔ ہم نے آپ کو بتایا، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ آپ میرے سچے نبی ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ میرے سچے رسولوں میں سے ہیں۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، کئی قومیں ہم نے پیدا کی،
کئی بستیاں ہم نے آباد کی، فتطاول علیہم العمر، پھر لمبی عمر ہو گئی، انبیاء سے دور ہوتے گئے۔ جیسے اب ہم دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیاں بیت گئی ہیں، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، عمر لمبی ہو گئی کا مطلب انبیاء سے زمانہ دور ہو گیا اور انبیاء کی تعلیمات لوگ بھول بیٹھے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، کتنی بستیاں ہم نے پیدا کی، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پھر عمر لمبی ہوتی گئی۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی لوگوں کا زمانہ لمبا ہوا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان بھی صدیاں گزر گئی تھی، اور پھر لوگ بھول گئے انبیاء کی تعلیمات کو۔ پھر ہم نے آپ کو نبی بنایا اور آپ نے مدین کی باتیں بھی بتائیں، مصر کی باتیں بھی بتائیں، حالانکہ ما کنت ساویا فی اہل مدین، آپ مدین والوں میں ٹھہرنے والے تو نہ تھے، آپ تھوڑا ہی مدین کے تھے کہ تتلو علیہم آیاتنا، کہ ان پر آپ ہماری آیتیں پڑھتے۔ نہ میرے محبوب، نہ تو آپ طور پر موجود تھے، نہ آپ مدین والوں میں موجود تھے، وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہی رسول بنانے والے ہیں۔ آپ کو رسول کس نے بنایا؟ ہم ہی نے تو بنایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مشرکین عرب قرآن سن کر کہتے یہ قصوں کی کتاب ہے، کہانیوں کی کتاب ہے۔ فرمایا یہ سچی خبریں ہیں جو ہم نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، نادانو تم کیا کہہ رہے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طرح طرح کے اعتراضات لے کر آتے، اور ایک دفعہ تو حد کر دی، آپ کو بندہ بلانے کے لیے آیا، جی آپ آ جائیں اور آپ کو دم کرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، چونکہ آپ کا مجنون ہے، آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، سب کو استغفر اللہ، اس لیے آپ کو دم کرنے والا آیا ہوا ہے۔ آپ خود ایک منٹ کے لیے سوچے تو صحیح، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ میں اللہ کا سچا نبی اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دم کریں تاکہ آپ کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب، اٹھ بام کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ تشریف لے گئے، وہاں دم والے نے پڑھ پڑھ کے پھونکیں ماری آپ پر، آپ بیٹھے رہے۔ جب وہ ساری پھونکیں مار چکا، حضور نے فرمایا تو نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا؟ اس نے کہا جی کر لیا۔ اچھا میری بات بھی سن لو، اگر پسند آئے تو قبول کر لینا، نہ پسند آئی تو رہنے دینا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اور آپ نے فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ نادانو، جس کو تم دیوانے کی باتیں کہہ رہے ہو یہ تو انسانوں کا کلام ہی نہیں، یہ تو میرے رب کا کلام ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اس ذات نے نازل کیا ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں اس قوم کے لیے جن کے اندر کوئی شعور موجود ہو۔ بشیرا و نذیرا، میں تو بشیر اور نذیر ہوں، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا ہوں۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن اکثر لوگوں نے انکار کیا، سنتے ہی نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان سے۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، سنتے ہی نہیں ہیں اللہ کے کلام کو، اور اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تلاوت کرتے جا رہے ہیں اور وہ سنتے جا رہے ہیں۔ زماد ان کا نام تھا،
جب آپ نے چند آیتیں پڑھی ضماد کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگا پھر ذرا پڑھ کر سناؤ، کیا ہی عجیب کلام ہے۔ دوبارہ پڑھ کر سنایا، جب تیسری مرتبہ حضور سنائے تو ضماد نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لیکن نادان لوگوں نے اس کو شاعروں کا کلام کہا۔ سورۃ المدثر میں 29ویں پارے میں ایک بدنصیب آیا، انہوں نے کہا ٹھہرو، میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں نا اس کے بارے میں سوچ سمجھ کے تمہیں بتاؤں گا کہ یہ کیسا کلام ہے۔ اور پھر اللہ نے بتایا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر۔ وہ ذہین بنا ہوا، وہ بڑا سمجھدار بنا ہوا، آتا ہے اور قرآن سنتا ہے، پھر غور و فکر کرتا ہے، پھر ناک منہ چڑھاتا ہے، تیور بناتا ہے، اور پھر کہتا ہے برباد ہو جائے، کتنی بری بات کہنے لگا، تباہ ہو جائے، کتنی غلط بات کہی، کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ قرآن اور کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو ہے جو نقل کیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات طور کی ہو یا مدین کی ہو، یہ سب میری طرف سے سچی خبریں ہیں۔ وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اے میرے محبوب رسول ہم ہی بنانے والے ہیں، جس کو ہم چاہیں اس کو رسول بنائیں گے، جس پر ہم چاہیں گے اپنا کلام نازل فرمائیں گے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور آپ طور کی جانب بھی موجود نہ تھے، اذ نادینا، جب ہم نے بلایا، جب موسیٰ کو ہم بلا رہے تھے میرے محبوب آپ وہاں موجود نہ تھے۔ آپ غور فرمائے تیسری دفعہ آپ وہاں موجود نہ تھے۔ ہر جگہ موجود ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں ہے، جہاں اللہ چاہتے وہاں کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے۔ غیب کی کئی خبریں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، لیکن کلی اور مکمل وہ علم اللہ کے پاس ہے، اور ہر جگہ موجود ہونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں۔ فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، آپ طور کی جانب موجود نہ تھے، اذ نادینا، جب ہم نے بلایا، وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، آج آپ سارے واقعے سنا رہے ہیں تو یہ کس کی رحمت ہے؟ اللہ۔ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن یہ سب رب کی رحمت ہے، اللہ نے آپ کو رحمت عطا فرمائی اور آپ اللہ کے سچے نبی بن کر خبریں سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ آپ سے پہلے مکہ میں کون آیا تھا رسول بن کے؟ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون، آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، آپ انہیں ڈرائیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کی دلیل بنایا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو، اور یہ مضمون قرآن میں اس کے علاوہ بھی کئی جگہ آیا ہے۔ مثلا کئی جگہ واقعہ بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی غیب کی خبروں میں سے خبر تھی، ہم نے آپ کی جانب وحی کی، اور وحی اس لیے کی کہ آپ میرے رسول ہیں نا، آپ میرے سچے نبی ہیں، اس لیے آپ کو میں یہ خبریں بتا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنائے اس واقعے کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔